الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کی اس مجلس میں ہم جمع ہیں۔ صحیح اسلامی عقیدہ جو بہت ساری باتوں پر مشتمل ہے، خاص کر جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں الایمان، کون سی باتیں ہیں ہمارے ساتھ؟ الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، اس سلسلے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور آخرت پر ایمان کی جب بات آتی ہے تو اس میں سارے متعلقات، موت، قبر، حشر، نشر، میزان، یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ آتی ہیں۔ تو کل کے درس میں ہم نے کچھ باتیں پڑھی ہیں، کیا رفیق صاحب؟ تو ہم ان باتوں کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ تو کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ نفس اور روح یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس کی کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کیا کیا قسمیں ہیں؟ نفس امارہ، نفس اللوامہ، نفس المطمئنہ۔ ایک اور بات بھی ہم نے پڑھا کہ انسان کے جسم میں نفس، روح کہاں ہوتا ہے؟ کوئی پرٹیکولر جگہ ہے جس میں روح اور نفس رہتے ہوں؟ کیا اکرم صاحب؟ ہاں، کوئی جگہ ہے؟ بولا کہ نہیں؟ النفس تسری، نفس پورے جسم میں دوڑتی ہے، پورا جسم اس کا ہے۔ نفس اور روح پورے جسم میں وہ ہوتے ہیں، یہ خاص جگہ نہیں ہوتی جس کو آپ بتا سکیں۔ صحیح۔ اسی طرح ایک اور بات ہمارے ساتھ تھی، کیا نفس کو موت آتی ہے؟ نہیں آتی، ہم نہیں بول سکتے ہیں۔ کیسے نہیں بول سکتے ہیں؟ اللہ یتوفی الانفس، قرآن ہر نفس اس کو کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نفس بھی، اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے، تو یہ کہا گیا کہ انسان کے جسم سے جب نفس جدا ہوتی ہے وہی اس کی موت ہے۔ سمجھ میں؟ انسان کے جسم سے جب نفس جدا ہوتی ہے وہی اس کی موت ہے، تو ہر نفس کو تو مرنا ہے، اس کی موت وہی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، یقول ابن تیمیہ رحمہ اللہ، والارواح مخلوقۃ بلا شک، روح اور نفس مخلوق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرشتوں کو موت آتی ہے تو نفس بھی مرتے ہیں، لیکن نفس کی موت کیا ہے؟ جب وہ جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہی اس کی موت ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ جسم میں کیا کی جاتی ہے؟ لوٹائی جاتی ہے۔ وَلَكِنَّ مَوْتُهَا بِمَفَارِقَةِ الْأَبْدَانِ، نفس کی موت جسم سے جدا ہونا ہے، باڈی سے جب جسم سے جدا ہوتی ہے۔ وَعِنْدَ النَّفْخَةِ الثَّانِيَةِ تُعَادُ الْأَرْوَاحُ إِلَى الْأَبْدَانِ، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پھر دوبارہ جسموں کی طرف روح کیا کی جائے گی؟ لوٹائی جائے گی۔ تو اس میں بہت ساری باتیں تھیں جو کل کے درس میں ہم نے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات قرآن میں کہا، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، وہ لوگ موت کا مزہ نہیں چکیں گے لیکن پہلی موت۔ تو نفس کی پہلی موت کب ہوئی؟ جب وہ جسم سے جدا ہوا۔ تو ایک بات جہاں ہم لوگ رکے تھے، ماشاءاللہ بہت علمی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، اس لیے کہ ہماری عمریں 50 سال 60 سال ہو جاتی ہیں لیکن ان باتوں کو ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں ہم جیتے ہیں وہ ہندوانہ معاشرہ ہے، ہندوانہ معاشرہ ہے، اور بعض بدعقیدہ مسلمان بھی ان لوگوں سے کیا کم نہیں ہیں۔ وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہر جمعے کی رات کو ان کے بڑوں کی روح آتی کہتے نہیں معلوم، سنے ہیں؟ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی روحیں کب آتی گھر کو؟ جمعے کی رات کو آتی،
جمعہ آیا نہیں ابھی، جمعے کی رات کو ان کی روحیں آتی ہیں، اور کچھ لوگ کسی کی روح اور کب آتی ہے؟ شب برات، شب برات جس میں مردوں کی عید ہوتی ہے، اس میں بھی ان کی روحیں آتی ہیں اور ان کے لیے من پسند چیزیں پکائی جاتی ہیں۔ کسی کے نانا دادا کو اگر بریانی پسند تھا تو بریانی، خشکا پسند تھا تو خشکا، کوئی بیڑی پیتا تھا تو بیڑی، کوئی چٹا پیتا تھا تو چٹا، تو بہرحال جو ان کی پسند کی چیزیں ہیں رکھی جاتی، اس لیے کہ وہ لوگ آ کر کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں، کھاتے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، کیسی باتیں ہیں، کیسا عقیدہ ہے۔ اور بعض لوگ تناسخ الارواح کہتے ہیں کہ روحیں جسم بدل بدل کر جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے کسی ہندو پڑوسی کو دیکھا ہوگا، بڑی پابندی سے وہ کیا کرتا ہے، اپنی بالکنی میں کھڑ کے کھانا ڈالتا ہے کووں کو، کہتا ہے کہ کبھی کوے میں آ جاتی روح، اس کے بڑوں کی روح کس میں آ جاتی ہے؟ کوے میں، کبھی چڑیا میں، کبھی، خیر بہت ساری باتیں ہیں، ہم کو بولنا نہیں ہے۔ لیکن اس معاشرے میں جب ہم جیتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے تعلق سے جاننا ضروری ہے کہ آخر مرنے کے بعد ہماری روحیں جاتی کہاں ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ رہتی ہیں یا جاتی کہاں ہیں؟ کہتے ہیں ارواح العباد فی البرزخ۔ میں نے پہلی مرتبہ آپ کو یہ کہا تھا کہ مرنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے اسے کیا کہیں گے؟ برزخ۔ ایک پہلی زندگی ہماری، ہم کچھ نہیں تھے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہم لوگ کچھ بھی نہیں تھے، پھر ہم کو اللہ نے پیدا کیا، بنایا تو ہم ماں کے پیٹ کی تھیلی میں آ گئے، ماں کے رحم میں آ گئے۔ ہاں، اس کے بعد اللہ نے دنیا دکھائی تو ہم دنیا میں آ گئے، یہ اور ایک زندگی ہماری ہوئی۔ اس کے بعد دنیا سے اللہ نے خبر دکھایا تو کہاں چلے گئے؟ قبر میں چلے گئے۔ اب دنیا سے جانے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کا نام کیا ہے؟ برزخ۔ برزخ کی زندگی بالکل مختلف ہے، آپ اس کا اندازہ ویسے نہیں لگا سکتے جیسے دنیا میں ہے، دنیا کی جیسی زندگی ہے ویسے نہیں، برزخ کی زندگی کے شب و روز وہاں کی ساری چیزیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ دیکھیے، وقت کہتے ہیں کہ ہماری روحیں جانے کے بعد رہتی کہاں ہیں؟ سب سے پہلے انبیاء کی روحیں ہیں۔ کیا ہیں؟ انبیاء کی روحیں۔ تو انبیاء کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، سب سے بلند مقام پر انبیاء کی روحیں ہوتی ہیں۔ پھر رفیق الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کا جو بہت ہی بلند مقام ہوتا ہے، بلند اللہ تعالیٰ نے جو بلند مقام دیا ہے اس میں ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی آخر لحظات حیاتی یقول اللہم الرفیق الاعلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ مجھے اپنے بلند مقام پر بلا لے۔ تو انبیاء کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ جو سب سے اعلیٰ ہائیسٹ جو پلس ہوتا ہے، جو مقام ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا کیا، انبیاء کرام کی روحیں وہی جاتی ہیں۔ اور جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فرشتے آئے، بلا کر لے گئے، بہت سارے لوگوں کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور آخر میں ایک جگہ گئے تو دیکھا کہ ایک سرسبز شاداب درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اطراف بچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بولا کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہیں جو بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کی کفالت اور نگہداشت سے نکل کر وہ بچے کن کی ذمہ داری میں چلے جاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی نگہداشت اور کفالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو تھی بات انبیاء کے روحوں کی۔ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سب سے اعلیٰ درجہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اعلیٰ علیین میں، اعلیٰ علیین میں ان کا مقام ہے، ہائیسٹ پلیس۔ اس کے بعد ایک دیکھیے، اس کے بعد ایک روحوں کی بات آتی ہے، ارواح الشہداء۔ الشہداء مطلب شہید۔ شہید کئی طرح کے ہیں، ایک وہ شہید ہے جو جنگ کے میدان میں شہید ہوتے ہیں، وہ سب سے بلند درجہ ان کا ہے۔
دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور شہید ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے، جو جل کر مر جائے وہ شہید ہے۔ المبتون شہید والغریق شہید، جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے، جو جل کر، یہ حکم الگ ہے۔ دونوں شہید تو ہیں لیکن اس میں فرق ہے، جنگ کے میدان کا جو شہید ہے اس کے جنازہ، کفن، دفن، تدفین کے احکام الگ ہیں۔ معمولی جو شہید ہوتے ہیں پیٹ کی بیماری سے ڈوب کر، ان کے احکام الگ ہیں، احکام الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کو ہم یہ کہیں گے کہ دونوں کیا ہیں؟ شہید ہیں۔ دیکھیے شہیدوں کی روح کہاں ہوتی ہے؟ ہؤلاء احیاء عند ربہم یرزقون، یہ لوگ برزخی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔ کیا ہیں؟ یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے، یہ کسی کو رزق نہیں دیتے ہیں۔ سمجھ میں؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شہیدوں سے، ولیوں سے اپنا رزق مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یرزقون، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رزق دیا جاتا ہے، وہ خود اپنے رزق کا بندوبست نہیں کرتے، وہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتے۔ کسی ولی قبر، شہید کے قبر پر جا کر آپ مانگتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ قال تعالی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ بل احیاء عند ربہم کیا ہے؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں؟ رزق دیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں، ایک حدیث انہوں نے بیان کی، وقد سأل مسروق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، دیکھیے جس میں وہ کہتے ہیں انا قد سألنا عن ذلك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا۔ یہاں دیکھیے، اس لیے میں نے آپ کو نکالا ہے، تو یہاں جو انہوں نے لکھا ہے یرزقون لکھا ہے، تو یہ غلط ہے، اس کی وہ یہ کر لینے چاہیے۔ اصل میں قرآن کی آیت جو 169، یہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 169 کیا ہے؟ دیکھیے اس میں کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، بل احیاء عند ربہم، آپ کے پاس ہے؟ یرزقون، یرزقون ہے، یہاں انہوں نے غلط لکھا ہے، اسی لیے میں نے اس کی تصحیح کر دی۔ تو بتاتے ہیں کہ اس حدیث میں بتایا گیا انا قد سألنا عن ذلك فقال، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھا کہ ہماری روحیں کہاں جاتی؟ کس سے پوچھا صحابہ نے؟ کہا ارواحہم فی اجواف طیر، کہا کہ ان شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، سبز ہرے رنگ کے پرندوں میں ہوتی ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ عرش کے پاس قندیل، کیا بولتے ہیں اسے؟ فانوس بولتے ہیں نا، فانوس سے وہ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تسرح من الجنت حیث شاءت، جنت میں چاہا چاہے وہ جاتی ہیں آتی ہیں، جنت میں جہاں چاہے جاتی ہیں۔ تو جنت میں پھر گھومتی ہیں، پھر آ کر کہاں جاتی ہیں؟ پھر وہیں آ کر لٹک جاتی ہیں۔ کہاں ہیں شہیدوں کی روحیں؟ سبز پرندوں سے، جنت میں جو فانوس لٹکے ہوئے عرش سے، کہا کہ معلقۃ بالعرش، عرش سے فانوس لٹکے ہوئے ہیں۔ وَهَذِهِ ارواح، کہتے ہیں کہ یہ چند شہیدوں کی روحیں ہیں، پورے شہیدوں کی روحیں نہیں ہیں۔ آپ کے لیے ایک سوال ہے، دیکھیے، شہید سارے شہید ہیں، ہاں سارے شہید ہیں، لیکن اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے جو فانوس لٹکے ہوئے ہیں، اس سے جو سبز پرندوں میں جو شہیدوں کی روحیں لٹک رہی ہیں، سارے شہیدوں کی نہیں، چند شہیدوں کی۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ بعض شہیدوں کی روح گرچہ کہ وہ شہید ہیں
لیکن قرض دار ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا وہ اہم چیز ہے قرض۔ قرض، آدمی شہید ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ اسے دیا ہے اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکا ہے، کس کی وجہ سے؟ قرض کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے، کما فی المسند عن عبداللہ بن جحش ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ ما لی ان قتلت فی سبیل اللہ، آ کر بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کے راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ کس نے پوچھا؟ صحابی نے پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الجنہ، تمہیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ قال، پھر انہوں نے کہا مگر قرض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کہا؟ قرض، الا الدین، قرض۔ ابھی جبریل نے مجھے بتایا ہے اگر تمہارے اوپر قرض نہ ہو تو تمہیں اس شہادت کے بدلے کیا ملے گا؟ جنت۔ اگر قرض ہو تو پھر معاملہ مشکل ہے۔ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی، ہم نے حدیث پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کے بھائی مر گئے اور 200 درہم چھوڑ گئے اور بچے بیوی ہیں، انہوں نے ارادہ کیا کہ 200 درہم بچوں میں بیوی میں بانٹ دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تمہارے بھائی کے قرض کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ان کو قبر میں روک لیا گیا ہے، پہلے بھائی کا قرض ادا کرو۔ وہ گئے اور سارا قرض ادا کیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارا قرض ادا کر دیا لیکن 2 درہم قرضہ باقی ہے جو ایک عورت دعویٰ کر رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے دعوے میں سچی ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی پروف نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، جاؤ اس عورت کو دے دو، وہ عورت سچ بولتی ہے۔ تو 2 درہم قرض کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ جنت سے روک لیا جاتا ہے۔ تو آج ہم لوگوں کا پیسہ لے کے، لوگوں کی مال لے کے، چکما دے کے، ان کو گھما پھرا کے فخر کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو چننا لگایا معلوم ہے؟ ہاں، تو ایسے لوگ حشر میں کیا کریں گے؟ قبر میں کیا کریں گے؟ ارے زندگی بھر آدھے جسم کے کپڑے سے جی کر مر جاؤ غربت افلاس میں، بہتر ہے لوگوں کو اس طرح دھوکہ غبن کرنے سے۔ ہاں، سبحان اللہ۔ یہ تو کتنے روحیں ہوئے؟ پہلے کس کے بارے میں پڑھا؟ انبیاء، دوسرے شہداء۔ اور دیکھیے اب بات آتی ہے تیسرے، ارواح المؤمنین الصالحین، نیک لوگوں، مومنوں میں سے۔ مومن 2 طرح کے ہیں، کچھ مومنوں سے کیا ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کے کیا ہو جاتا ہے، کچھ غلطیاں ہو جاتی، مومن ہیں لیکن کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں۔ کچھ مومن ہیں جو فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، مقتصد، ایک مقتصد ہے، سابق ہے، ظالم ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں صالحین کی، مومن ہیں اور نیک ہیں۔ ایسے لوگوں کی روحیں کہاں ہیں؟ یہ جنت کے درختوں سے لٹکی ہوئی ہیں۔ کیا فرق ہے پہلے میں اس میں؟ عرش، یہاں کیا ہے؟ جنت۔ ففی الحدیث الذی، ایک حدیث آتی ہے عبد الرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے کہا انما نسمۃ المسلم، مومن کی روح پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں سے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے اس کے جسم کی طرف کیا کریں گے؟ لوٹائیں گے۔ سبحان اللہ۔ رواہ احمد۔ والفرق بین ارواح المؤمنین و ارواح الشہداء، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مومنین اور شہداء کے روحوں میں فرق کیا ہے؟ ان ارواح الشہداء، شہیدوں کی جو روح ہیں، فی حواصل طیر، وہ سبز پرندوں کے طرح، وہ جنت میں کہاں ہوں گے؟ ریاض الجنہ میں، جہاں چاہے گھومیں گے پھریں گے، اور پھر آ کر عرش کے نیچے جو فانوس لٹکی ہوئے ہیں اس سے لٹک جائیں گی۔ لیکن مومنوں کی جو روحیں ہیں وہ جنت کے درختوں سے لٹکی ہوئی ہیں۔ ولا ينتقل فی ارجائها،
اور وہ ان کو گھومنا پھرنا نہیں، وہیں سے ہیں۔ تو آگے وہ لکھتے ہیں وَفِيهِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقْبَضُ رُوحُ، فرشتے مومن کی روح کو قبض کرتے ہیں اور آسمان تک لے جاتے ہیں۔ تو البتہ ایک اس میں تھوڑا یہ ہے، ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو کس کی روح کے بارے میں تھا؟ مومن کی روح۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، ارواح العصات، نافرمان خطاکار بندوں کی روحیں۔ سبحان اللہ، یہ روحیں کہاں جائیں گی؟ مومن ہیں لیکن کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کافر نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، چھوٹے موٹے غلطیاں گناہ کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ان لوگوں کی جو یہ ہیں، جیسے جس کے بارے میں کہا گیا، ایک بڑی حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سلسلے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے آئے اور 2 فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ ایک جبریل تھے اور دوسرے کون تھے؟ میکائیل تھے۔ اور 2 فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اور 2 فرشتوں نے بہت ساری چیزیں دکھائیں۔ تو وہ حدیث آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے نہیں؟ اس حدیث میں کیا کیا تھا؟ ہاں 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 سبحان اللہ، وہ حدیث ہے، جیسے کہتے ہیں کہ ساری رات تو وہ لوگ چلتے رہے، ساری چیزیں انہوں نے دیکھا۔ تو وہ حدیث کس کی ہے؟ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر پڑھتے تو بولتے کہ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو خواب بیان کرتا، یا کسی نے نہیں دیکھا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں نے وہ خواب دیکھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، اور وہاں سے عالم بالا کی مجھ کو سیر کرائی۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں لوہے کا آنکس تھا، لوہے کا بڑا آنکس، اب وہ اس کے منہ میں یہاں سے ڈالتا اور چیر کر کہاں تک لے جاتا؟ گدی تک لے جاتا، اور پھر در نکال کے ادھر ڈالتا، چیر کر یہاں تک لے جاتا، اور پھر یہ صحیح ہو جاتا، یہ اچھا ہو جاتا۔ ایسا بار بار کر رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو کون ہے، یہ کون ہے جس کا منہ چیرا جا رہا ہے؟ وہ 2 آدمیوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ لے گئے تھے انہوں نے کہا کہ چلو چلو آگے چلو۔ پھر آگے لے گئے تو کہا کہ ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کا سر کچل دیتا۔ جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو سر پر لگ کر وہ پتھر دور تک چلا جاتا، وہ پتھر لانے تک پھر سر کیا ہو جاتا؟ صحیح ہو جاتا۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ مارنے والا کون ہے، مار کھانے والا کون ہے؟ پھر وہی جواب ملا کہ نہیں، چلیے چلیے پھر بتاتے ہیں۔ پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک تنور ہے، تنور کی طرح ایک بڑا سا انگار کا گڑھا ہے، اوپر تنگ ہے نیچے بڑا ہے، اس میں سے ننگی عورتیں اور مرد آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر تک آتے ہیں، اور آگ جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو شعلوں کے ساتھ نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ نہیں، چلو چلو پھر بتاتے ہیں۔ پھر ایسے ہی ایک نہر کے مطلب کیا؟ ریور۔ ایک نہر کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ نہر میں پانی کے بجائے خون ہے، اس میں ایک شخص ہے جو تیر رہا ہے، اور جیسے کہا کہ اس کے سامنے بہت سارے پتھر ہیں، وہ ان پتھروں کو کیا کر رہا ہے؟ کھا رہا ہے۔ تو ایک بڑی حدیث تھی جو ہم نے گزشتہ درسوں میں آپ کے سامنے پڑھا تھا، تو آپ کو یہ حدیث یاد ہے نہیں؟ ماشاءاللہ پوری حدیث تو بول دیے ہیں۔ تو اس حدیث کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، تو یہ ساری باتیں کس کی روحوں کے ساتھ ہوتی ہیں؟ کافروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کہا کہ فَمِن ذَلِكَ، یہ لوگ عذاب پائیں گے، ان کی روحیں کیا ہوں گی؟
کافروں کی نافرمانوں کی روحیں کیا ہوں گی؟ عذاب پاتے رہیں گی. کافر نہیں، نافرمانوں کی روحیں کیا کرتی رہیں؟ نافرمان گنہگار مطلب. تو اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کا جبڑا یہاں سے چیرا جا رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا. سبحان اللہ. آج جھوٹ بولنے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جوک. کیا رکھا نام اس کا؟ جوک. اور کچھ لوگوں نے کہا ٹائم پاس، کسی نے کہا ٹائم پاس. اور جھوٹ بھی ایسے بولتے ہیں کہ دل کو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے. ہاں، دل کو بڑا دکھ ہوتا ہے. صبح ایک صاحب نے ایک جوک بھیجا، بولا کہ ایک صاحب کو قرآن یاد نہیں ہوتا تھا. کیا یاد نہیں ہوتا تھا؟ قرآن یاد نہیں ہوا تو آدمی گناہ کرنا کم کرنا، قرآن یاد ہو جاتا. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھیے میں کتنی مرتبہ قرآن یاد کرتا ہوں، قرآن یاد نہیں ہوتا. بیوی نے کہا کہ ایسا کیجئے، آپ 1 سال میں اگر قرآن یاد کر لیے تو میں آپ کی دوسری شادی کرا دوں گا. تو وہ صاحب 6 مہینے میں یاد کر لیے بولتے. پھر بیوی نے قسم کا کفارہ ادا کر کے، بیوی نے کیا کیا؟ قسم کا کفارہ ادا کر لیا. سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن ایک طرح کا مذاق قرآن کے ساتھ، کبھی نماز کے ساتھ، ایسی ساری چیزیں کرنے سے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط کرنا چاہیے. کبھی بھی قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، یہ شعائر ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی مذاق ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تو ایسی باتیں لوگ پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں. اسی نے کہا کہ فَمِن ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي ایک جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ پھیل جاتا ہے لوگ. تو ایسے آدمی کو کیا کیا جائے گا؟ اسی طرح وہ آدمی جس کے سر پر بڑا سا پتھر لے کے مارا جا رہا تھا، وہ کون تھا؟ جو علم رکھنے کے باوجود فجر میں سو جایا کرتا تھا، فجر کی نماز میں سو جایا کرتا تھا. ابن عباس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز کو وقت سے ٹال کر پڑھنا حرام ہے. معلوم، ایک نماز کا ایک وقت ہے، اس نماز کو ٹال کر اگر آپ پڑھتے ہیں. ایک آدمی نے عادت بنا لیا ہے کہ روزانہ سن رائز کے بعد نماز پڑھتا، 7:30 بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتا. تو اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کوئی شراب پیتا ہے، خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، سب حرام نہیں؟ تو نماز کو اس کے وقت سے ٹال کر پڑھنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نماز کا یہ وقت ہے، یہ اتنا وقت ہے، آپ خواہ سستی مستی سے والذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو کہا کہ نماز کو وقت سے ٹال کر پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح وہ سارے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اسی طرح وہ آدمی جو چغل خوری کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر چلاتا ہے. اور اسی طرح وہ انٹرسٹ سود کھانے والا جو کیا کرتا ہے، اسے خون کے سمندر میں وہ ہے اور پتھر کھا رہا ہے. تو بتایا گیا کہ سود کا پیسہ ہے تو ہم تو عام انسان احتیاط کرے. اور اسی طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ نافرمان لوگوں کی روحیں سزا پائیں گی. کتنی روحیں ہوئیں اب تک؟ 4 ہوگی نا. شہداء، انبیاء، شہداء اور نہیں، شہداء، انبیاء، ارواح المؤمنین الصالحین، اور اس کے بعد ارواح العصاة، نافرمان لوگوں کی. اب آخر میں جو بچ جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ کافر. کافر کی روح کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بس اس کے بارے میں کہا بعد وصف الى يبلغ مستقره في الجنہ عند النزع بعد ان، یعنی اس کی روح لینے تک. فیقول، یہ کتنی بری روح ہے، اسے کیا کیا جائے گا؟ اسے تو اس کی روح کہاں چلی جائے گی؟ جیسے کہتے ہیں فی حدیث ابی ہریرہ عند النسائی، مومنوں کی روح کہاں لے جائیں گے؟ جنت میں. آخر میں اس کی روح جنت میں پہنچائی جائے گی کہ اسے جان نکالنے سے ہی تکلیف شروع ہوگی. کسے؟ اس لیے کہ اس کی روح جلدی نہیں آئے گی. فرشتہ جب روح لینے کے لیے آئے گا تو اس کی روح
جسم میں دوڑے گی، فرشتہ بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی روح کو کیا کرے گا، اس کے جسم سے کھینچ کر نکالے گا، یہاں تک کہ اس کے روح میں سڑی بدبو ہوگی، اور اسے کہ ایتھا الروح الخبیثہ، اے خبیث روح، تو خبیث بدن میں تھی، تو اس کے ساتھ وہی برا سلوک ہوگا۔ وہ کس کی روح ہے؟ کافر کی روح ہے۔ کتنی روحیں ہوئیں؟ 5۔ اس کے بعد ایک اشکال کا جواب انہوں نے دیا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں، کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، نہیں مطلب قبر کی زندگی کو کیا بولتے ہیں؟ برزخی زندگی۔ برزخی زندگی میں جو عذاب ہوتا ہے وہ جسم پر ہوتا ہے یا روح پر ہوتا ہے؟ ہاں، دونوں پر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دونوں پر ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس جسم پر ہوتا ہے جو قبر میں دفنائی گئی، جو دفنائی ہی نہیں گئی، جل کر راکھ ہو گئی، پانی میں ڈوب گئی، یا ہواؤں میں یہ ہو تحلیل ہو گئی، اس کا کیا کریں گے؟ اچھا، اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ اس جسم پر ہوتا ہے اس لیے کہ اس جسم نے گناہ کیا ہے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ جو جسم پیدا کریں گے وہ یہ جسم تو نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا نا جسم، ڈاڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ تو دنیا میں جس جسم نے گناہ کیا وہ الگ ہے، آخرت میں جو جسم بنایا گیا وہ جسم الگ ہے۔ کیا شعیب؟ تو بہرحال یہ سارے اشکالات ہیں جو عقل میں لوگوں کی آتی ہیں، ہم سیدھا سادہ شیخ نے یہاں جو لکھا ہے اس کو پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ شیخ نے اس سلسلے میں کیا لکھا ہے۔ الفرق الاسلامیہ فی هذا الموضوع على اقوال، سنا بھائی ذرا اس سے، کہتے ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ اس سلسلے میں اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ ہم کو زیادہ ہر ایک کے قول کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، ہم کو اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے، جو فکر ہے، اسے ہم جان لیں بس۔ اب زیادہ وہ کس کے لیے جو بڑا ایکسپرٹ ہو، جس کو جوابات دینے ہوں، جس کو لوگوں سے بہت سارے سوال و جواب کرنے، اس کے لیے ساری باتیں ضروری ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے، لیکن ہم لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں، کبھی ایسے سوالات آ جاتے ہیں، غیر مسلموں کی طرف سے کوئی آپ کو کراس کوشچن کرے گا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جواب دینا پڑے گا۔ مذہب اہل السنہ والجماعہ، تو اہل السنہ والجماعہ کا یہ مذہب ہے انہ للروح منفصلۃ عن الجسد ومتصلۃ بہ، روح اور جسم کو جو عذاب ہوتا ہے کبھی دونوں کو ملا کر عذاب ہوتا ہے، کبھی الگ کر کے بھی عذاب ہوتا ہے۔ روح اور جسم کو دونوں کو ملا کر کبھی پنشمنٹ ہوتی ہے، کبھی صرف الگ کر کے بھی سزا ہوتی ہے۔ یقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ: العذاب والنعیم علی النفس والبدن جمیعا باتفاق اہل السنہ والجماعہ۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ عذاب نفس اور بدن دونوں کو ملا کر ہوتا ہے۔ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اس کی ہسٹوریکل کیا پڑھے ہم اس میں، مطلب اس کا قصہ کل ہم نے کیا پڑھا؟ نہیں، نابینا اور لنگڑا۔ یہ دیکھیے اس کے بعد کیا بولتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کبھی کیا ہوتا ہے، نفس سکون پاتا ہے، نفس کو عذاب بھی ہوتا ہے اور نعمتیں بھی ملتی ہیں بدن سے الگ ہو کر، دونوں کو ملا کر عذاب ہوتا ہے یہ، لیکن کبھی نفس کو عذاب اور نعمتیں ملتی ہیں بدن سے الگ ہو کر، اور کبھی جوڑ کر بھی دونوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ فَيَكُونُ النَّعِيمُ وَالْعَذَابُ عَلَيْهِمَا فِي هَذِهِ الْحَالِ مُجْتَمِعَيْن۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کبھی دونوں کو الگ کر کے بھی ہوتا ہے، کبھی ملا کر کے بھی ہوتا ہے۔ لیکن معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں
کہ برزخ میں کوئی تکلیف یا میت کو یا جسم کو کچھ عذاب نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح اور جسم دونوں الگ نہیں ہیں، فالروح عندهم ہی الحیاء، روح اصل میں ان کے پاس زندگی ہے، اور موت کے بعد روح باقی رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ معتزلہ کی بات ہے، اور فلاسفہ وہ الگ اپنی بات کہتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کہیں گے؟ روح اور بدن دونوں کو ملا کر عذاب ہوتا ہے، دونوں سکون اور نعمتیں پاتے ہیں، کبھی دونوں کو الگ کر کے بھی ہوتا ہے، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دنیا کی کچھ حالتوں کا پتہ ہوتا ہے کیا ثناء اللہ بھائی؟ انسان کو مرنے کے بعد دنیا کی حالتوں کا کچھ پتہ ہوتا ہے؟ ہاں، تو کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، نہیں اس میں بہت ساری چیزیں، اگر آپ ہوتا ہے اگر بولتے ہیں تو آپ اتنا ہی بولیں گے جتنا حدیث میں ہے۔ اگر ہم زیادہ بولیں گے تو وہ لوگ بولیں گے بھائی ہم جاتے ہیں قبروں کے پاس ہم مانگتے ہیں، تو خبر والے کو کیوں نہیں معلوم ہوتا؟ ہاں، تو جتنی باتیں حدیث میں ہیں ہم اتنی ہی باتیں کریں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ میت کو جب دفن کر کے ہم واپس آتے ہیں تو میت ہمارے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ تو اسی لیے علماء نے اس استدلال کیا کہ قبرستان میں آپ چپل پہن کے جا سکتے ہیں، تبھی تو میت قبر میں کیا سنتی ہے؟ آپ کی چپل کی آواز سنتی ہے۔ لیکن جہاں راستے بنے ہوئے ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ خبروں پہ آپ خبروں کی بے حرمتی کریں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو ثبت فی الاحادیث الصحیحہ ان المیت، میت اپنے دفنانے والوں کے چپلوں کی آواز سنتی ہے جب اسے قبر میں دفنا کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے اپنے اسے دفن کر کے جاتے ہیں تو میت ان کے جانے کی آواز کو سنتی۔ آہا، جن لوگوں کے ساتھ میں زندہ رہا ان لوگوں نے مجھے مٹی میں گاڑ کے یہاں سے کیا کر رہے ہیں؟ سارے چلے جا رہے ہیں۔ کس کے حوالے کر کے؟ کیڑوں کا گھر، تنہائی کا گھر، اس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ ہوئی تو 3 دن کے بعد، بدر کی جنگ کے ختم ہونے کے 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین جہاں دفنائے گئے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا یا ابا جہل ابن ہشام، ایک ایک کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ اے ابو جہل۔ ابو جہل کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ابو جہل؟ قبر میں ہیں، بدر میں وہ تو مر گیا، اب اسے قبر میں دفنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہونے کے 3 دن کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے ابو جہل ابن ہشام۔ کس کو پکار کر کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل کہاں ہیں؟ قبر میں ہیں، اور کہہ رہے ہیں یا امیہ ابن خلف، یا عتبہ ابن ربیعہ، یا شیبہ بن ربیعہ، ایک ایک کا نام لے کر کہتے ہیں الیس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا اس کو کیا تم نے سچ پا لیا؟ فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا میں نے اس کو پا لیا۔ میرے رب نے کہا کہ تمہیں فتح مندی دیں گے، آسمان سے فرشتے نازل کیے اور ہمارے 314 ساتھیوں کے ساتھ ہم نے جنگ فتح کر لی۔ فقال عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور ساروں کو کہہ رہے ہیں ابو جہل، عتبہ، امیہ، سارے لوگوں کا نام لے لے کر کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیف یسمع انی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کہاں سے جواب دیں گے، کیسا سنیں گے؟ 3 دن ہو گئے مرے ہوئے،
وہ لوگ تو لاش ہو گئے ہیں، سڑ گل گئے ہیں، 3 دن تو ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، تم اتنا نہیں سنتے جتنا یہ لوگ سنتے ہیں۔ کون؟ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَن يَجِيبُوا، لیکن وہ لوگ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ وہ مر گئے تھے، لیکن اس حدیث میں بتایا تھا وہ مر گئے تھے، وہ قتل کر دیے گئے تھے، لیکن ان کی لاشیں ایسی بکھری پڑی تھیں۔ ان کی لاشیں کیا ہو گئی تھیں؟ بکھری پڑی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لاشوں سے خطاب کیا، قبر میں تو نہیں تھے، وہ کہاں ہیں؟ مر گئے ہیں۔ مر جانے کے بعد آدمی برزخی زندگی میں چلا جاتا ہے، اسے دفناؤ یا نہ دفناؤ، مرنے کے بعد آدمی کون سی زندگی میں ہے؟ برزخی زندگی میں۔ تو ان کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، تو ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ لوگ تو مر گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، یہ لوگ آپ کی بات کیا سنیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ اتنا سنتے ہیں جتنا تم نہیں سنتے، لیکن جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو گھسیٹ کر ایک بڑا سا گڑھا بنایا گیا، اس گڑھے میں ان کو ڈال دیا گیا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ کیا تھی ہمارے ساتھ، کیا مرنے والے جو مر چکے ہیں ہمارے باتوں سے واقف ہوتے ہیں، ہماری حالتیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ اور ذرا تفصیل کے ساتھ اسی حدیث کی روشنی میں کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ہم تمام کی موت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔